السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ سامعین محترم، مجھ سے پہلے میرے فاضل دوست احباب نے اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں بڑے دل موہ لینے والے طریقے، خوبصورت آواز، خوبصورت باتیں، اعلیٰ گفتگو بیان فرمائی ہے۔ آخرت کی یاد تازہ کر دی، اخلاقیات میں زبان کی حفاظت کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ میرے برادر، میرے بڑے بھائی، میرے لیے بڑے ہی مشفق محترم جناب مولانا محمد سلیم شاہد صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مختصر وقت میں انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمیں اس بات کی بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یہ مسجد جو ہماری آنکھوں کے سامنے بنی ہے اور ابتدا میں ہی بھٹوی خاندان نے اس کی خدمت کی ہے، اور عرصہ 28 سال سے ہمارے شہر کے بلکہ پنجاب بھر کے عظیم خطیب محترم جناب مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ نے تقریباً 28-29 سال سے اس مسجد کے اندر اپنی خدمات پیش فرما رکھی ہیں، اور علاقے کو کتاب و سنت اور توحید سے منور فرما دیا ہے۔ کہاں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب یہ صرف پلاٹ تھا اور ہمارے والد محترم بھی یہاں تشریف لائے، دیگر علماء، اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ اس وقت ہم ابھی تدریس کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، آخری سالوں میں تعلیم کا سلسلہ تھا۔ اس وقت سے ماشاءاللہ یہ جو پودا ایک تقریباً 30-32 سال پہلے لگایا گیا تھا، آج یہ بڑا مضبوط درخت بن چکا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس علاقے کی جو ہر ایک علاقے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہمارے برادر محترم بھٹوی صاحب کی سرپرستی میں یہاں بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم اور تبلیغ کے میدان میں ماشاءاللہ خطبہ جمعہ پورے شہر کے اندر اللہ کی توفیق سے اس کو سراہا جاتا ہے، اور لوگ دور دراز علاقوں سے اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، اور دینی خدمات بے مثال ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صحت تندرستی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیمار رہتے ہیں، دل کا بائی پاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جس قدر وہ محنت، محبت، پیار کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو اسی مسجد سے ہی ایک نیا پودا لگا ہے، یہاں آپ کے قریب ہی جو
یہاں پودا لگا ہے، یہ 7 بائی پاس کے اوپر صدیق اکبر پارک، گرین ٹاؤن، نس کنگنی والا بائی پاس۔ اللہ کی توفیق سے جامعہ فاطمۃ الزہرا صوت القرآن اکیڈمی ماشاءاللہ حضرت کی سرپرستی میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ تعمیر ہو چکی ہے، اور اب اللہ کی توفیق سے وہاں تدریس کا، تعلیم و تعلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ 29 جنوری عصر کا مغرب بروز اتوار میاں محمد سلیم شاہد صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کی نگرانی میں، اور ہماری جماعت کے پاکستان کے مایناز خطیب ہمارے بہت پیارے بھائی محترم جناب مولانا محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ وہاں تشریف لا رہے۔ 29 جنوری بروز اتوار عصر کا مغرب وہاں حفظ القرآن کا، ماشاءاللہ حفظ القرآن کا وہاں شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ 7 مڈل تک سکول کی تعلیم ہوگی اور 7 حفظ القرآن، 2 چیزیں اللہ کی توفیق سے ایک ساتھ ملیں، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی تعلیم بھی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تعلیم اس انداز میں دی جائے گی۔ اللہ کی توفیق سے یہ بھی اسی مسجد کا اللہ کی توفیق سے فائز ہے، اور یہ اس کی شاخیں اللہ کی توفیق سے پھیل رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں یہ 5 منٹ کا وقت اس پر لیا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ کی توفیق سے یہ جو ایک بنیاد رکھی گئی تھی توحید کی، یہاں مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کا فیض کس طرح جاری و ساری ہے، اور اللہ کی توفیق سے قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو نماز کے متعلقہ ہے۔ نماز کے اندر وہ باتیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا نماز کے اندر وہ کام جن سے ہم سستی کرتے ہیں۔ اس مختصر ملاقات میں زیادہ احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد سب سے پہلے قیام ہی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے حوالے سے آپ کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار، اور یہ عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ یہ ایک آدمی جو بڑا آکر خواہ ہوتا ہے نا، اس کے کھڑے ہونے کا یہ انداز ہوتا ہے، جو اپنے آپ بڑا متکبر انسان جو وہ اس طرح آ کر سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس طرح نہ کھڑا ہو کہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر تکبر و غرور کرتے ہوئے اس طرح کھڑا ہو۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نماز کی حالت میں کیسے کھڑا ہونا ہے؟ نماز کی حالت میں حکم ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا، اس طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں ہماری سستی ہوتی ہے، واللہ اپنے اہل حدیث بھائی بڑے سمجھدار، اور یقیناً وہ کوئی کچے اہل حدیث نہیں ہے، پختہ اہل حدیث، وہ ادھر ہاتھ باندھے۔ یہ سینہ نہیں ہے، یہ پیٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔ یہ سستیاں ہمیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور ڈٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا،
اس سنت کو اجاگر کرنا چاہیے اور محبت و پیار کے ساتھ اس طرح سینے کے اوپر ہمیں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رفع الیدین۔ 4 جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر رکوع جاتے وقت، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ یہ 4 مقامات ہیں 4 رکعت والی نماز میں، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ اور رفع الیدین کا طریقہ حدیث میں اتنا واضح ہے کہ اس طرح سیدھی ہتھیلیاں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رفع الیدین کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کانوں کا نچلا حصہ ہے یہ والا، اس کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انگلیاں جو ہیں اوپر والی اس کے برابر جاتی ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں، یا کندھے کے برابر، یہ کندھے کے برابر۔ یہ خوبصورت انداز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فلسفے کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، فلسفے کا معنی ہے کہ اعمال کے متعلق بتانا کہ یہ عمل کیوں کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کیا ہے، بس اللہ کا حکم جہاں آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، وہاں تسلیم خم، چہرہ گردن جھکا دینا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ رفع الیدین جو ہے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہینڈز اپ کر دیتا ہے، جس طرح کوئی کسی خطرے کے وقت میں آدمی ہینڈز اپ کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، میں بے بس ہوں، سلنڈر کر جاتا ہے۔ یہ ہاتھ کھڑے کر کے آدمی اللہ کے سامنے سلنڈر کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے بالکل بے بس ہوں، تو ہی قادر ہے اور کوئی میری مشکلات دور کرنے والا نہیں سوائے تیرے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس میں بھی یہ بھاری سستی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ رفع الیدین ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح نعوذ باللہ میں سخت لفظ نہیں بولتے، ٹوٹے ہوئے ہاتھوں جیسے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت، اور اس کو اس طرح اس کا مذاق اڑانے کے مطابق خوبصورت اچھی طرح کر کے آپ اس طرح رفع الیدین کیا کریں۔ تیسری چیز یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، دوستوں کے بھی ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ اگر کسی بھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حج ہے نا پورا، کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، چلو کہیں دم پڑ گیا، یعنی ایک قربانی اللہ کے راستے میں دینی پڑ جاتی ہے، اس کی۔ لیکن ایک مسئلہ یا 1-2 مسئلے ایسے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وہ آدمی عرفات کے میدان میں نہیں نہ گیا تو اس کا یہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح حج کے اندر عرفات کے میدان کی ویلیو ہے نا، اسی طرح نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی ویلیو۔ یعنی جس نے نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی سرے سے نماز ہے ہی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدل نہیں کرنا۔ صدل کیا ہوتا ہے؟ یہ صدل ہے کہ آدمی چادر لے اپنے اوپر تو اس طرح اس کو لٹکا دے، اس طرح لپیٹتا نہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں صدل کہتے ہیں۔ صدل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کی حالت میں
اس طرح آدمی چادر کو کھلا چھوڑ کر نماز پڑھے، تو یہ صدل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سردی کے موسم میں عموماً ہم چادر لے کر آتے ہیں یا مفرل لے کر آتے ہیں، تو سردی کی وجہ سے ہم اس طرح کرتے ہیں نماز میں۔ یہ جو ہے منہ کا ڈھانپنا، یہ حصہ، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا کہ آدمی سردی کی وجہ سے چادر لے لیتا یا مفرل لے لیتا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ چیز بھی نماز کی حالت میں نہیں کرتی۔ پھر آگے رکوع کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ رکوع کے اندر ہمارا رکوع کس طرح ہوتا ہے؟ سر جو ہے زیادہ جھکا ہوتا ہے، کمر جو ہے کبڑی ہوتی ہے، اس طرح۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں رکوع کے وقت ہماری کمر کس طرح سیدھی ہوتی تھی؟ بالکل اس طرح سیدھی، اور اگر اس کی کمر کے اوپر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا۔ اس قدر کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع کی حالت، اور سر نہ جھکا ہوا ہو نہ ہی اٹھا ہوا ہو، اسی کمر کے برابر سر ہونا چاہیے رکوع کی حالت۔ یہ طریقہ ہے اصل رکوع کا۔ گھٹنوں کو ان ہاتھوں کے ساتھ اس طرح پکڑ کے مکمل جھک کے کمر اور سر ایک برابر رکوع کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ہماری ان باتوں کے اندر توجہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ پورے جھکتے ہی نہیں، پورا جھکنا ہے اور پھر برابر اپنے آپ کو رکھنا ہے اور گھٹنوں کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نماز کی حالت، نماز سے پہلے گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو آپ نے فرمایا آتے ہوئے رستے میں بھی اس طرح ہاتھوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں نہیں ڈالنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اسی طرح اس کے انگلیوں کے کڑاکے بھی نہیں نکالنے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آپ نے فرمایا جب وضو کر کے آ رہا ہے نا مسجد کی طرف، وہ نماز نہیں ہے، اس کے قدم قدم پر اللہ کی توفیق سے اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا ایسا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جاتے تاکہ ہمارے قدم زیادہ ہو جائے، نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں، گناہ زیادہ معاف ہو جائے۔ اور مسجد گھر سے وضو کر کے آنا، مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے لیکن یہ اصل میں مسافروں کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی اسی طرح عزت و تکریم کرتے ہیں جس طرح ایک میزبان کو اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ شخص اللہ کے ہاں اتنی عزت پر ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، تو رکوع اچھی حالت میں ہونی چاہیے۔ پھر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے بعض بھائی تو ابھی رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ادھر سے ہی سجدے میں، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ رکوع کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہونا ہے اور اس طرح کے ہر ایک اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، ہر ایک اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، اس طرح سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اور یہ کلمات اتنے خوبصورت ہیں، ہمارے بھائیوں نے ہمیں ان کلمات سے محروم کر دیا ہے، اتنے خوبصورت کلمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ
اللہ کے بندے نے یہ کلمات پڑھے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے یہ کلمات لکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ اتنے مبارک کلمات ہیں، اور ہمارے بھائی اس پر ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے، پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس رکوع سے مکمل سیدھا نہیں ہونا، سیدھا سجدے میں چلے جانا۔ اس طرح نماز درست نہیں ہوتی، سیدھا کھڑے ہو کے یہ کلمات پڑھ کے پھر سجدے میں جانا۔ اسی طرح ہماری یہ سستی ہے کہ ہم امام کی اتباع پیروی نہیں کرتے۔ امام کی اتباع پیروی کس طرح کرنی ہے؟ حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں نا، جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک ہم جھکتے نہیں تھے سجدے میں جانے کے۔ کیا ہم اسی طرح کرتے؟ ہم میں سے تو بعض لوگ ہیں جو دیکھنے میں ایسا آیا ہے امام سے پہلے سجدے میں گئے ہوتے، کجا یہ کہ وہ اتنا انتظار کرے کہ امام سجدے میں سر رکھ لے پھر ہم نے جھکنا شروع کرنا۔ یہ ہے اصل اتباع، اور صرف سجدے کی حالت میں نہیں، ہر عمل کے اندر اسی طرح امام کے پیچھے پیچھے، کہ اس طرح عمل کرے کہ امام اپنا رکن میں چلا جائے پھر بعد میں دوسرا جائے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ اور یہ امام سے آگے بڑھنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اتنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں کسی معاملے میں اتنی بڑی وعید نہیں سنائی جتنی وعید اس معاملے میں سنائی۔ کیا وعید سنائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ اتنی بڑی کسی میں وعید ہے کسی مسئلے میں؟ اتنا یہ اہمیت والا مسئلہ ہے۔ تو یہ امام کی اتباع انتہائی ضروری ہے۔ پھر سجدہ آ جاتا ہے، حدیث میں 7 اعضاء پر سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازو یہ نہ تو زمین پر لگنے چاہیے اور نہ ہی پہلو کے ساتھ لگنے چاہیے، پہلو کے ساتھ جسم کے ساتھ بھی نہیں ٹچ ہونا چاہیے، اور زمین پر بھی یہ بازوؤں کا حصہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور عورت اور مرد کا سجدہ ایک طرح کا ہے، دونوں کا 7 اعضاء پر سجدہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ عورت جو ہے اس طرح سجدہ نہیں کرے گی جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے۔ غلط بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کا سجدہ ایک طرح رکھا۔ وہ کہتے ہیں جی عورت جس طرح زمین پر بیٹھ جائے گی، صرف اس بیٹھے بیٹھے پیٹ اپنا رانوں کے ساتھ لگا کے سجدہ زمین پر کر لے گی، اپنی رانوں کو اور پنڈلیوں کو آپس میں جدا نہیں کرے گی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جس طرح مردوں کا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، بالکل اسی طرح کا عورتوں کا بھی طریقہ ہے۔ یہ کونیاں بھی زمین پر نہیں لگانی، ران پیٹ کے ساتھ نہ لگے، پنڈلیاں جو ہے اس سے جو ران اٹھے ہوئے ہو، اور پاؤں اس طرح، پاؤں کی انگلیاں سیدھی قبلے رخ کر کے پاؤں کو سیدھا کھڑا کر کے ایڑیاں ایڑیوں کے ساتھ ملی، اس طرح پاؤں جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ ہے طریقہ سجدے کا۔ 7 اعضاء، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور پیشانی اور ناک ایک ہے۔ یہ 7 اعضاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میں یہ کرسیاں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک مسجدوں کے اندر کرسیوں کی بڑی بھرمار آ رہی ہے۔ یہ دیکھ لیں اب ماشاءاللہ میں نے ساری کرسی جو ہے نہیں لائی گئی کہ اسپیشل پروگرام کے لیے، ویسے ہی ادھر تھی نمازیوں کے لیے۔ نمازی اس کے اوپر کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اور واللہ وہ آدمی بھی جو سارا دن اپنی دکانوں کے اوپر زمین پر بیٹھ کے
دکانداری کرتے ہیں نا، وہ بھی مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے ڈبل عمر کے دوست بیٹھے ہیں، انصاف کے ساتھ کہیں آج سے 5 یا 10 سال پہلے کسی مسجد میں کرسی دیکھی تھی کبھی؟ کیا یہ اب بیماریاں ہیں، کیا یہ پہلے ہی نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اپنی سواری سے نہیں گر گئے تھے؟ آپ کے گھٹنوں میں جسم پر چوٹیں آئی تھیں تو آپ نے کس طرح نماز پڑھی؟ زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھی آپ نے، اور ہمیشہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ میں کلیاتاً یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مسجد کے اندر ایک دفعہ آتے ہیں تو 2 کرسیاں ہوتی ہیں، مہینے بعد آتے ہیں تو 4 ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ مسئلہ بزرگوں کے سامنے، اچھے بھلے آدمی سارا دن بھاگتے دوڑتے ہیں، نماز کے خود کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر کس طرح کی کرسیاں؟ یہ تو ہے ہی غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ کر سکتا ہے زمین پر کرے، جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے رخصت ہے، پھر وہ کسی دوسری چیز کو تکیہ رکھ کے یا کوئی اور چیز رکھ کے اس کے اوپر پیشانی نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اسی پر کرسی پر جب نماز پڑھتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ رکوع جو ہے وہ کرتے ہیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ، لیکن جب سجدہ ہوتا ہے یہ کرسی نہیں نا، تو پھر اپنے یہ ہاتھ، یہ بازو سارا ران کے اوپر رکھ لیتے ہیں، تو اتنے ہاتھ آگے نکال لیتے ہیں۔ بھئی یہ کس حدیث میں ہے؟ یہی تو میں نے عرض کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے، نہ پیٹ کے ساتھ، نہ زمین کے ساتھ، رانوں کے ساتھ نہیں لگے ہونے، وہ اسپیشل رانوں کے اوپر یہ اسے رکھ لیتے اور اتنا ہاتھ آگے نکال لیتے۔ یہ طریقے سراسر غلط ہے۔ حدیث کے اندر کیا طریقہ؟ آپ نے فرمایا کہ جو زمین کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتا وہ رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھک جائے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، بس یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس طرح اس کو رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، گھٹنوں کے اوپر ہی ہاتھ رکھ کے۔ بڑی اس کے لیے گنجائش، اگر زمین پر بیٹھا ہے نا تو زمین پر بھی صحیح طریقہ تو یہی ہے، گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھ کے رکوع بھی کرے اور سجدہ بھی کرے۔ سجدہ اگر زمین پر نہیں کر سکتا، لیکن بڑی جو گنجائش نکلتی ہے وہ اتنی ہے، چلو جو زمین کے اوپر ہاتھ اگر لگتے ہیں تو چلو ہاتھ لگا لیں، ورنہ علماء کا یہی زیادہ کا فتویٰ ہے کہ جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا وہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھک جائے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے۔ یہ رکوع کے طریقے۔ یہ ہماری اتنی کوتاہیاں ہوتی جا رہی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ سلسلہ جو ہے کم کروائیں۔ میں ایک مسجد کے اندر گیا، وہاں ایک طرف بھی تقریباً 50 کرسیاں لگی ہوئی تھی، ایک طرف بھی 50 کرسیاں لگی ہوئی، بڑی مسجد تھی ذرا، تو وہ اتنی زیادہ مسجدوں کے اندر کرسیاں آ گئی، تو یہ درست بات نہیں۔ سجدہ جو ہے عاجزی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آدمی کی دعا سجدے کے اندر قبول ہوتی ہے، اور جو عاجزی انکساری اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور زمین کے اوپر بیٹھ کر جو عاجزی انکساری بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کرسی کے اوپر بیٹھ کر کبھی وہ عاجزی انکساری نہیں پیدا ہو سکتی۔ کرسی کے اوپر بیٹھ کر آدمی اپنے آپ کو الگ ہی سوچ کا آدمی سمجھتا ہے اپنے آپ، اور خاص طور پر اگر جو انتظامیہ کے افراد جو ہو نا، وہ کوئی کرسی کے اوپر بیٹھ کر اگر نماز پڑھتا پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے یہ 7 ادھر کرسی اس کی ہونی چاہیے۔ اس طرح صف بندیاں خراب ہوتی ہیں۔ ستونوں کے درمیان صف بندی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ آدمی جو کھڑے ہیں ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملتے۔ چلو بالفرض بہت مجبور ہے کوئی آدمی، چلو دیوار کے ساتھ اس کی کرسی ہو جائے، چلو اس کی، میں جس طرح پہلے کہا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن اللہ جانتا ہے نا کون آدمی زمین پر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر کر کے
آدمی کی کوشش یہ اور یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا پھر نہیں کھڑے ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، کرسی سے حتی الامکان جو ہے بچنا چاہیے۔ تو یہ سجدہ ہے آدمی کا، سامنے پیشانی رکھ کر جو سجدہ کرتا ہے اس کی شان ہی اور پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اتنی خوبصورت دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورفعنی وارزقنی واجبرنی، اتنے خوبصورت الفاظ اس طرح دل میں اترتے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس دعا سے بھی ہمیں محروم کر دیا۔ پھر تشہد ہے، آخری تشہد کے اندر بیٹھنے کا الگ طریقہ ہے، پہلے تشہد میں بیٹھنے کا الگ طریقہ ہے، آخری تشہد میں تورک ہوتا ہے، ہمیں وہ تورک سیکھنا چاہیے، یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں طرف نکال کر زمین میں بیٹھنا اور اس دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا، یہ تورک ہے۔ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے تھے، اور درود کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا جو چاہے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ مسنون معصور دعائیں جو ہیں، منقول دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے اچھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی عربی زبان کے اندر کوئی دعا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن سجدے کے اندر جو دعائیں ہیں وہ قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید رکوع اور سجدے کے اندر نہیں پڑھ سکتا، ایسے دعائیں کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا ہے، اس پر معذرت ہے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب میاں محمد سلیم شاہد صاحب کا اور ان کے رفقا تشریف فرما ہے ان کا، کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا، اور خاص طور پر محترم بٹوی صاحب کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ اسی علاقے کے اسی شہر کے ہم رہنے والے ہیں، وقتاً ملاقات بھی ہوتی ہے جلسے پر، دوسرے پر پھر ایک دفعہ آپ سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اور چند باتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز کی اصلاح کی خاطر یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی میاں صاحب نے پھر دوبارہ اشارہ کیا، میں نے بھی پہلے اشارہ کیا ہے، تو اس طرح یا تو ایسے لٹا لیتے ہیں سجدے کی حالت، میں نے کہا کہ اس طرح پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے سیدھے پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں کے ساتھ ایڑیاں لگا کے دونوں پاؤں ساتھ کھڑے ہونے چاہیے سجدے کی حالت میں۔ پہلے بھی نبی صلی اللہ میاں صاحب نے مجھے اشارہ کیا تھا، اس لیے میں نے بیان کیا، میاں صاحب نے دوبارہ اشارہ کیا ہے کہ اس کی وضاحت کروں۔ تو اس طرح سجدے کے اندر جو کوتاہیاں جو سستیاں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریے تو ذرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ توحید و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارے جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں سے بوجھوں سے آزاد فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں کے بوجھوں سے آزاد فرما۔ اے میرے مولا کریم جتنے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں کے بوجھوں سے آزاد فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان ہیں تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے مولا کریم کئی بے روزگار ہیں ان کو اچھا ذریعہ معاش اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم تو بڑا بے پرواہ ہے اللہ، تو غنی ہے
اللہ تو شہنشاہ ہے، اے اللہ تو سب دنیا کا مالک ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے خالی ہاتھ کو نہ لوٹا، اللہ ہماری خالی جھولیوں کا نہ لٹانا، اللہ اپنی رحمت سے بھرپور فرما، اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ اللہ جتنے بھائی، جتنے بزرگ، جتنے نوجوان ساتھی، بچے اللہ بیٹھے، تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ آج کا بیٹھنا ہمارے لیے ذخیرہ نجات اور ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے مولا کریم، ہمارے بڑوں کو ہم صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح اس مسجد کے خطیب ہمارے فاضل بھائی بزرگ قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب ہیں، اللہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اللہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مددیں فرما، اللہ سب کو عطا فرما، اللہ غیب کے خزانے وفر عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، اپنی رحمت سے جتنے ہمارے اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث، اللہ واعظین، مقررین، جتنے بھی ہمارے اسلاف دنیا سے جا چکے، تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ جنت کو بغیچوں میں سے بغیچہ بنا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ان کی قبروں کو باغ بنا۔ اے میرے مولا کریم، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھنا، موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ اس گھر کو دین کا مرکز اور قلعہ بنا، اللہ اس گھر کی آبادیوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما، اور زیادہ برکتیں فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون پیدا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، ان کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، ان کے ماں باپ کو صحت و عافیت والی، تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔